عورتیں اپنے گھروں میں ہر روز یہ ایک صورت پڑھ لیا کریں تو ان کے شوہر گھروں میں رزق کی پیسوں کی بوریاں بھر بھر کر لائیں گے۔ ان کے شوہر زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں گے اور ان کی اولاد بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوگی۔ تو وہ میری بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اس ایک صورت کو اپنے گھروں میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی خواتین کو گھروں میں اس ایک صورت کی تلقین لازمی کیجیے۔ عورتوں کو یہ نصیحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی ایک صورت ہر روز تلاوت کر لیا کریں تو ان کے رزق میں، مال اور اولاد میں بے پناہ ترقی اور اضافہ ہوگا۔ ان کے شوہروں کا کاروبار خوب ترقی کرے گا اور ان کے گھروں میں رزق کی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ رزق اور مال و دولت کے حوالے سے انہیں کبھی کسی محتاجی کا سامنا نہ ہوگا، بلکہ جن گھروں میں یہ صورت ہر روز تلاوت کی جاتی ہے وہ اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو دینے والے اور دوسروں کی ضروریات پورے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور علماء کرام نے قرآن پاک کی اس خاص سورہ مبارکہ کو دولت والی صورت بھی قرار دیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے گھر کی عورتیں اور بچیاں سب اپنے اپنے گھروں میں سورت کی تلاوت کا اہتمام لازمی کر لیا کریں، اور صحابہ نے آگے امت تک رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا فرض اولین سمجھتے ہوئے پہنچایا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام نے دین کی خدمت کے لیے اور رسول علیہ السلام کے پیغام کو امت تک عام کرنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ موبائل کا ایک بٹن دبانے پر ہماری بات دنیا کے تمام کونوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پوری دنیا کے تمام چھوٹے بڑے معاملات آج میڈیا کے ذریعے ہم تک ہر وقت پہنچتے رہتے ہیں، اور ہمارے سفر کرنے کے لیے آج دنیا میں تیز ترین سفری ذرائع موجود ہیں۔ لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانا مقصود تھا تو اس وقت صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین ہزاروں میلوں کا فاصلہ پیدل چل کر بھی کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے کئی مہینوں کی مشقتیں اٹھاتے اور بڑی بڑی قربانیاں دیتے۔ ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن دین کی خدمت اور حصول علم کا جذبہ اس قدر تھا کہ بڑی سے بڑی رکاوٹیں بھی انہیں دین کے علم سے دور نہ کر سکیں، اور وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے دین کے علم کو حاصل کرتے اور پھر اسے آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ اور آج ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب ہم دین کا علم پہنچانے کے لیے مختصر ترین انداز میں بھی کسی ویڈیو میں بغیر سیاق و سباق کے اور بغیر شان نزول اور شان فرمان کے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان صرف 10 سے 15 منٹ میں بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ ویڈیو کا دورانیہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم احادیث کا سیاق و سباق بھی بیان کریں تو یہ ویڈیوز کم سے کم 1.5 یا 2 گھنٹوں پر مشتمل ہو جائیں۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کی سہولت کے لیے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کے مطابق صرف بتائی گئی صورت کے چند مختصر فضائل بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ویڈیو بہت لمبی ہے۔ آج دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ بھی نہیں، جبکہ انڈیا یا انگریزوں کے فلم دیکھنے کے لیے ہم گھنٹوں وقت نکال لیتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی ہماری دین سے دوری آج ہمارے تمام معاملات میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہے۔ آج ہم بے تحاشا پریشانیوں، دکھ تکالیف میں مبتلا ہیں، اور آج ہم رزق کی تنگی اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں خوشحالی ناپید ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا را دین کی باتوں پر توجہ دیجیے اور اپنی زندگی میں دین اسلام کو شامل کیجیے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت کے بہترین اور مجرب عملیات بھی بیان کریں گے جو کہ عاملین کے تجربہ شدہ اور بار بار کے آزمودہ ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس گھر میں عشاء کی نماز کے بعد یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں کون کون سے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیا طاقت ان گھر والوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ تمام معلومات شیئر کر رہے ہیں۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، امہات المومنین پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام پر اور آپ کی تمام امت پر۔ اور ناظرین، اگر آپ بھی حضور کے چاہنے والے ہیں تو ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ ناظرین کرام، انسان ہر وقت کسی نہ کسی معاشی استحکام کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ انسان فطرتی طور پہ غربت سے ڈرتا ہے۔ ہر انسان کا یہ خواب ہے کہ وہ مستحکم اور قرض سے آزاد زندگی گزارے، لیکن پھر دنیا کو ہلا دینے والے مالی بحران کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں اور ایک بھی فرد اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ سود پر مبنی نظام اور کریڈٹ کارڈ نے بھی مالی عدم استحکام میں بڑا حصہ لیا ہے۔ دن رات کام کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مالی طور پر غیر مستحکم زندگی گزارنی پڑتی ہے، جبکہ ہم قرآن پاک کی اس صورت کا استفادہ نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ صورت قرآن پاک کی 56 نمبر صورت ہے اور یہ 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث میں موجود ہیں، اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے بیش بہا دنیاوی فائدے ہیں۔ جو ہم کماتے ہیں اسے دولت کہتے ہیں، اور اس صورت کو دولت والی سورہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے اور اسے اپنے دل کے قریب تر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدحالی کے اثرات سے مکمل تحفظ اور دولت کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد بتلائے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک دولت کی صورت ہے، اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو۔ تو ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنانا چاہیے۔ یہ سورت بہت ہی آسان ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے صرف چند منٹ کا وقت درکار ہے۔ ہم روزانہ کئی فضول چیزوں پر، کئی فضول کاموں پر اپنا بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور مالی فائدہ بھی ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ فضائل سے بھرپور یہ سورت کون سی ہے اور اس کو کس وقت پڑھا جائے۔ تو جان لیجئے کہ ناظرین، یہ سورت سورۃ الواقعہ ہے، اور ہر روز سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ایک بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، لہٰذا سونے سے پہلے اپنا کچھ وقت نکال کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت ضرور کیجئے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور دولت کا بہترین اور لازوال ذریعہ ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے کوئی بھی صاحب ایمان جھٹلا نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کے بہترین وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے تو اسے کبھی بھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، سورۃ الواقعہ غربت سے بچاتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں کوئی بھی فرد غربت کا مزہ نہیں چکھے گا اگر وہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لیا کرے۔ تو ناظرین، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے میں تقریباً 3 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگا لیجئے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان یا پھر عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے برکات کی ایک شاندار شکل ہے جو اسے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور زندگی میں اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ سے فقر و فاقہ کا علاج اور غیبی امداد کا طریقہ بھی جان لیجئے کہ سورۃ الواقعہ کے پڑھنے والے کو کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ فقر و فاقہ سے نجات اور حصول غنا کے لیے اس کا عمل بہت تیز ترین ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن طریقہ جات اور جو ہوتے ہیں جو کہ بزرگ اپنے اپنے طور پر عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں 3 اعمال درج کر رہا ہوں، خود منتخب کیجئے اور ان کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پڑھیے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ 21 دن تک یہ عمل لگاتار کیجیے اور روزانہ جو دل کرے اللہ جل شانہ کی راہ میں صدقہ دیں، چاہے تو 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ اصل بات اخلاص کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حالات میں بہتری ہوگی اور رزق میں بہترین برکت ہوگی۔
قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، فقر و فاقہ سے نجات ملے گی، روزگار ملے گا۔ آپ کوشش کیجئے کہ روزگار کی اور ساتھ کلام پڑھیں، اسباب غیب سے پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، دوسرا عمل یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ جب دل کرے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ 40 دن اسی طرح روزانہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، یہ طریقہ بھی انتہائی مجرب اور فائدہ مند ہے، جبکہ تیسرا طریقہ یا تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پڑھنا شروع کر دیں اور عشاء تک لگاتار پڑھتے رہیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل پہلے ہی دن سے حالات میں بہتری دیکھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جو حضرات اس طرح سے نہ پڑھ سکیں تو وہ روزانہ سورۃ الواقعہ کو جتنا ہو سکے مغرب کے بعد پڑھیں اور رات کو بھی لازمی کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ کے وظائف کے ساتھ ہی ساتھ روزانہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی ادائیگی ضرور کریں۔ اور ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جتنا بھی ہو صدقہ وغیرہ لازمی کیا کریں۔ یہ صدقات وظائف کی قبولیت کے لیے بزرگان دین کے ہاں لازمی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے سے تنگدستی دور ہوتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ چاہے تو کسی غریب کو چند روپے دے دیں یا پھر پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈال دیں۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ کسی بھی حاجت اور مشکل کے حل کے لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی حاجت پیش آئے، 2 رکعت نوافل ضرور پڑھا کریں کہ یہ صلاۃ الحاجات ہے، اور علماء کرام اور بزرگان دین کا یہ شعار رہا ہے کہ نوافل کے ذریعے اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کسی بھی وظیفے کی قبولیت کے لیے توبہ اور استغفار نہایت ہی ضروری عمل ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے۔ اعتماد سے ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت میں حتمی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ناظرین، سورۃ الواقعہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پڑھنے کے حیرت انگیز فوائد ہیں۔ بہت ساری حدیثیں بھی سورۃ الواقعہ پڑھنے کے متعلق موجود ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ ہم سب کو عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کو پڑھنا سب سے زیادہ مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، یعنی اس کے گھر رزق کی بہت کمی ہے اور غربت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، یعنی اسے کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملتی، ہر کام میں رکاوٹ کا سامنا ہے اور وہ ذلت اور خواری کا شکار ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ذلت و خواری، غربت اور تنگدستی دنوں میں دور ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ فوت شدہ لوگوں کی قبر پر سورۃ الواقعہ پڑھنے سے اسے عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ اور ناظرین، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، کوئی بہت بڑی مراد ہے جو کہ عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، تو ایک ہی مجلس میں سورۃ الواقعہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر دعا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، بس آپ نے سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے جیسی ہے، اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ نہیں ہے، اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال انگوروں کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا اور بو بھی خراب ہے۔ اور ناظرین، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جبل حزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جبل حزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی کہ خود جہنم بھی روزانہ اس سے 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔
عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے والے جو کہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، 5 نمازوں کا خاص اہتمام کریں اور روزانہ قرآن کریم کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک طاقتور صفاتی نام یا رحمان ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔